علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہمیں بتائیں کیا مسئلہ ہے، ہمارے بھائی نے آپ کو کیا کہا ہے، ہمیں آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ آپ کو ہمارے بھائی سے کیا چاہیے۔ آپ پیچھے نہ بیٹھیں، سامنے آ کر بیٹھیں، ہم تیار ہیں، کچھ لو کچھ دو کے لیے بھی تیار ہیں۔ علیمہ خان کی ان باتوں کو اگر بانی پی ٹی آئی کی ایسی باتوں سے ہی تقابل کیا جائے جو علیمہ خان عمران خان سے منسوب کرتی آئی ہیں، یا عمران خان کے ایکس پیغامات اور صحافیوں سے بات چیت کو دیکھا جائے تو علیمہ خان کا آج کا بیان بہت کچھ ایسا کہہ رہا ہے جو اس سے پہلے کم از کم یوں کیمرے کے سامنے نہیں کہا گیا یا نہیں مطالبہ کیا گیا۔ جہاں تک علیمہ خان کے سوال کا تعلق ہے کہ ان کے بھائی نے کیا ہے تو یہ بڑا ہی دلچسپ سوال ہے۔ عمران خان نے اپریل 2022 سے مئی 2025 تک پاکستان کی عسکری قیادت کے خلاف متعدد سخت اور تلخ بیانات دیے، غداروں سے تشبیہ دی گئی، ڈبل گیم کی بات کی گئی، ایکسٹینشن کو غلطی قرار دے کر پھر ایکسٹینشن کے مطالبے کیے گئے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار لانگ مارچ اور دوسری سازشوں کے ذریعے ایک اعلیٰ تعیناتی پر اثر انداز ہونے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ پاکستان میں اگر کسی لیڈر نے فوج میں تقسیم ڈالنے کی منظم کوشش کی تو یہ عمران خان تھے۔ 9 مئی 2023 کو یہ سازش بے نقاب ہوئی۔ یہ کہا جاتا رہا کہ ایک شخص ملک میں سب فیصلے کر رہا ہے، آئین اور قانون کے خلاف بادشاہت کی طرح حکمرانی کی جا رہی ہے، سیاسی انجینئرنگ انتقامی کارروائیوں کی بات کی گئی، اصل فیصلے کہیں اور ہونے کی بات کی گئی، ایسا جھوٹا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی کہ ملک آئین، انصاف اور جمہوریت کے تحت چل ہی نہیں رہا۔ حیرت ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی علیمہ خان سادگی میں یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ان کے بھائی نے کیا ہے۔ علیمہ خان کی ان باتوں سے کئی اہم سوالات جنم لے رہے ہیں۔ کیا ایکس پیغامات، پارٹی رہنماؤں، وکلاء، براہ راست خطوط اور بار بار مطالبات کرنے کے باوجود بھی جب کوئی امید بر نہیں آ رہی تو کیا اب عمران خان سرے عام سیاسی سرنڈر کرنے جا رہے ہیں؟ کچھ لو کچھ دو کی بات کر کے علیمہ خان کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ کیونکہ آج پورے معروض میں ان کے بھائی کے پاس دینے کے لیے ہے ہی کیا؟ ملک کا پورا سیاسی، معاشی، آئینی، قانونی اور سماجی نظام ان کے بھائی کی کسی بھی طرح کی ان پٹ کے بغیر بھی چل رہا ہے۔ کیا عمران خان کا یہ گمان ٹوٹ گیا کہ ادارے ان کے دباؤ میں آ کر ان سے بات چیت کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کیا علیمہ خان کا یہ بیانیہ حقیقت سے لا علمی ہے یا ایک منظم سیاسی حکمت عملی کا حصہ؟ اگر علیمہ خان کو علم ہے کہ عمران خان کیا کچھ کرتے رہے ہیں تو کیا وہ درست تناظر میں بات کر رہی ہیں یا ان کی باتیں صرف سیاسی تاثر قائم کرنے کے لیے ہیں؟ کیا عمران خان کے بیانات اور ان کی بہن کے دعوے ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے؟ اگر ہاں تو تحریک انصاف کا اصل بیانیہ کیا ہے؟ دوسروں پر وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا الزام لگانے والے بہن بھائی کیا خود تو وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیل رہے؟ اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، شہزاد چودھری، زیغم خان اور افتخار احمد صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ کچھ لو کچھ دو کے لیے تیار علیمہ خان، 3 سال پلوں سے بہت سا پانی بہہ گیا، عمران خان کے پاس اب دینے کے لیے ہے ہی کیا؟ حسن نثار صاحب، یہ جو آج گفتگو کی ہے علیمہ بی بی نے کہ لینے دین کرنے کو بھی تیار ہیں اور ہمارے بھائی نے کہا ہی کیا، 3 سال پرانا معاملہ، کیا درست تناظر میں چیزوں کو رکھ رہی ہیں اور دینے کے لیے عمران خان کے پاس ہے کیا آج؟ ویسے سبحان اللہ، آپ کا بھی جواب نہیں اور آپ کے سوال کا بھی جواب نہیں۔ پاکستانی سیاست کو دیکھنے کا یہ طریقہ میری عقل سے بہت آگے کا کام ہے۔ I am too humble to answer your question۔ زرداری نے کہا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، میں نے کالم لکھا تھا اس وقت کہ اینٹ پہ اینٹ رکھو، اینٹ سے اینٹ بجانے کا رویہ ٹھیک نہیں اس ملک کے لیے، پرانی بات ہے۔ سب سے بڑے اخبار میں وہ کالم اس وقت بھی شائع ہوا تھا۔ آگے، ووٹ کو عزت دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ بھائی۔ اچھا، اب عائشہ پلوں کے نیچے سے تو بھٹو کا خون بھی بہہ گیا تھا، نتیجہ کیا ہے؟ اس کی بیٹی 2 بار وزیر اعظم رہ کے منصب شہادت پہ فائز ہوئی، داماد دوسری بار صدر مملکت ہے، سندھ پہ قبضہ مسلسل ہے، نواسیاں اسمبلیوں میں ہیں۔ اس صورتحال میں آپ کا یہ سوال بالکل irrelevant ہے۔ اور آخری بات سن لیں، میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی، مجھے کچھ لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کو ٹاپ کے اردو ٹیوٹرز رکھ کے دیے گئے ہیں۔ اب دونوں کو یا ایک کو، میں نے پوچھا بھی نہیں، سچی بات ہے، اس وقت I was in a function، تو میں نے سن لیا، میرے دماغ میں بھی رہا، نہ مجھے بندہ یاد نہ فلانا، ایک بات ہوئی، it was a group of people، تو اس نے مجھے نہیں کوئی انفارمیشن دی۔ اس سوال کا میرے نزدیک میں اتنا ہی جواب کافی ہے
جن کو اشارے سمجھ آتے ہوں گے وہ سمجھ گئے ہوں گے. لیکن حسن صاحب میرا پھر بھی سوال ہے, بڑھاپے میں وزیر اعظم بنے شخص نے ملک کے معاشی, عسکری اور سیاسی نظام کو بھرپور چوک کرنے کی کوشش کی ہے پچھلے 3 سال میں, مگر ناکام رہے. آج وہ نظام کو کیا آفر کر سکتے ہیں؟ ان کی بہن گیو اینڈ ٹیک کی بات کر رہی ہیں. اچھا, یہ بھی اگین ایک فضول سی بات ہے. نیلسن منڈیلا کتنی دیر رہا, اس نے بھی پاکستان کی سیاست کے سر میں تو یہی کہہ رہی ہوں, وہ باہر آنے کے لیے گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہ رہے ہیں, کیا آفر کریں گے, کیا ہے ان کے پاس دینے کو؟ بھائی وہ دینے کے لیے اس کے پاس سٹیبلٹی ہے. پاکستان میں جو شخص ملک کا معاشی نظام چوک کرنے کی باتیں کر رہا تھا سر, کیا ویژن ہوگا اس کے پاس؟ او یار نظام وہ چھوڑ دو نا سر, تو بھگتا نا, جس نے جو بولا کی بات کی تھی آصف زرداری نے, وہ نہیں سنا. پاکستان میں دیکھو بات سنو, ہمارے سیاستدان اسی طرح کے ہیں, یہ اسٹیٹ ایسی ہی ہے. Anybody can get away with anything, وہ نارمل ہے. ٹھیک ہے, کل کوئی کمپرومائز ہو جائے. ہاں تو یہی تو بات میں کہہ رہی ہوں. اسی جاپان جس کو برباد کر کے رکھ دیا تھا ایٹم بامز نے, وہ آج سیدھا پتر ہے امریکہ کا. ہم سیاست تو ختم ہونے کی بات بھی نہیں کر رہے نا, ہم تو کمپرومائز کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں گیو اینڈ ٹیک ہے. چلیں ٹھیک ہے. افتخار صاحب, ایک طرف عمران خان صاحب کے بیانات ہیں, دوسری طرف علیمہ بی بی کے دعوے ہیں یا آج کے مطالبات سامنے رکھ لیے جائیں. آپ کے خیال میں وہ ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں دونوں کی گفتگو یا نہیں؟ اگر نفی ہے تو کیا وہ سیاسی سرنڈر کے لیے تیار ہیں؟ یہاں پہ میرے دوست نے کہا کہ یہاں پہ اینٹ سے اینٹ بجا دینے والے بھی واپس سیاست میں آ گئے. انہوں نے ایک دفعہ ہی کہا نا, یہ تو نہیں کہا کہ اس کو تسلسل سے کہتے رہے, ہر وقت کہتے رہے, ہر وقت یہ کہتے رہے کہ مجھ سے زیادتی اگر ہوئی تو میں یہ کروں. ایسا تو نہیں ہوتا. بعض اوقات ایک سٹیٹمنٹ کو ہم پورے کے پورے اس کی ساری سیاست کے اوپر ٹھوس دیتے ہیں, جس طرح ادھر تم اور ادھر ہم کا فکرہ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی سر وہ غلط کوٹ ہوا ہے, اس کی تو بعد میں وہ بھی ہو گئی. جی, ذوالفقار علی بھٹو کی ساری سیاست کے اوپر چھا گیا. اس شخص نے تو کیا نہیں کہا. آئی ایم ایف کو کس نے کہا خط لکھو, کس نے کہا اپنا جا کے مظاہرہ کرو آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر, کس نے اپنے 2 صوبائی وزراء کو کہا کہ خط لکھو تم بھی آئی ایم ایف کو کہ تمہارے صوبے آئی ایم ایف کے معاہدے کو نہیں مانیں گے, کس نے کہا کہ میں گرفتار ہوا, اگر میں دوبارہ گرفتار ہوا تو پھر ایسا ہی ہوگا جو ہوا ہے. کس کو 3 دفعہ کہا گیا عدالتوں نے, وہ عدالتیں جو اس کے ساتھ تھیں اس کے لیے ہمدردی رکھتی تھیں, انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رویے پہ ذرا معذرت کر لیں. اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, میں کہا کہ معذرت کروں. تو سوال ہے کہ یہ ایک اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات نہیں ہے. ایک دفعہ نہیں کہا کہ ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو ایک سلوگن ہے. اٹ از ناٹ اے نیگیٹو سلوگن, بٹ اینٹ سے اینٹ بجانے والا بھی نیگیٹو اس لحاظ سے نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا اٹ واز پولیٹیکل ورسز نان پولیٹیکل فورسز کی بات کی گئی تھی. اب سوال یہ ہے, اتنا کچھ کرنے کے باوجود 2 اسمبلیاں توڑوا دی بیٹھے بیٹھے, کتنی تقاریر کی اپنا جب اسمبلی سے فارغ ہوئے, اور کس کو کیا نہیں کہا, کیسے نام دیے. یہ حد ہوتی ہے چیزوں کی. اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لینا. عوام اس کے ساتھ تھے اور سپورٹرز ہوتے ہیں, لیکن سوال یہ نہیں ہو پتا کہ سپورٹرز کی بنیاد پر آپ فوجی چھاؤنیوں پر حملہ کر دیں. کیا یہ اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو حرکت تھی یہ فوج کے اندر ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش تھی؟ یہ سب سے بڑی غلطی تھی. تو اب کیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا؟ اور اس کی بہن کا یہ سوال کہ مجھے بتایا جائے کہ ہم نے کیا کیا ہے. آپ نے ہر وہ کوشش کی جس سے پاکستان کو نقصان. یہ کس نے کہا کہ پاکستان کے 3 صوبے ہوں گے؟ کس نے کہا کہ پاکستان کا حشر جو ہے وہ مشرقی پاکستان جیسا ہوگا؟ یہ کس نے کہا کہ مجھ کو مجیب الرحمان کی طرح مت بنایا جائے؟ ہم نے کہا. خدا کا خوف کرے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ کچھ جو کے لیے اگر پاکستان کو فائدہ پہنچتا ہے وہ کیا ہے دینے کے لیے ان کے پاس؟ یہ ہے کہ اپنی سیاست وہ کرے جو عوام سے متعلق ہو. دھمکی کی سیاست مت کریں, بلیک میلنگ کی سیاست مت کریں, اپنی طاقت کے اظہار کو دھرنے میں مت کنورٹ کریں, اس کو پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال کریں. لوگوں کو جو ایشوز ہیں ان کا حل دے, روٹی کے لیے بات کرے, تعلیم کی بہتری کے لیے بات کرے, لوگوں کو انصاف کے لیے بہتری کی بات کرے, اس کے لیے کوئی فلسفہ دے, اس کے لیے کوئی پروگرام دے, اس پروگرام کو پریچ کرے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ سوال میں حیران رہ گیا کہ علیمہ خان صاحبہ کا سوال بہت ہی بھول پن کا سوال لگتا ہے. بڑا ایسا سوال لگتا ہے جیسے شاید ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے. درست ہو گیا.